اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عابد نعیمی آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد عابد نعیمی۔ پروگرام شمع ہدایت میں آج پھر ایک دفعہ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں ہماری گفتگو چل رہی تھی ماں کے کردار کے حوالے سے۔ اب بچہ پیدا ہوا تو پیدائش کے بعد ماں باپ کے لیے کیا کیا چیلنجز ہیں کہ اس نے بچے کی تربیت کس انداز سے کرنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ایک بار پھر اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کرنے کا۔ دیکھیے قاری صاحب، بات یہ ہے کہ ہمارے بچپن میں ایک لفظ بولا جاتا تھا تعلیم اور تربیت، جی، جو شاید اب تربیت کو ہم نے ابسلیٹ کر دیا ہے، اپنے ذہنوں سے نکال باہر پھینکا ہے، اور تعلیم، سارا فوکس تعلیم پہ آ گیا ہے۔ حالانکہ تعلیم اور تربیت میں پہلا رول تربیت کا تھا، پھر تعلیم کا آتا ہے۔ تربیت سے شروعات بچے کی ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ تعلیم کے روایتی، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو روایتی انداز ہے تربیت کا وہ تعلیم کی شکل میں ہے، جی، جو غیر رسمی یا غیر روایتی ہے وہ تربیت کے ذریعے بچے کی گروئنگ اور نشو و نما ہوتی صحیح۔ ہے۔ تو تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تربیت تو ماں کی گود سے شروع ہوگی، بچہ کا بلکہ میں نے تو یہ عرض پچھلی بار کیا تھا کہ ماں کے پیٹ سے ہی تربیت کا ایلیمنٹ ڈل گیا، ایسے ہی۔ ٹھیک ہے۔ اب پچھلی بار میں نے عرض کیا تھا نا کہ چھوٹا سا پودا ہے، اب یہ تعین آپ نے کرنا ہے کہ اس پودے کا سایہ کس ڈائریکشن میں جائے، ایسے اس کا تنہ کس سائڈ پہ جائے، وہ تھوڑی سی کوشش سے آپ اس کی سمت کو متعین کر سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اب والدین کا، سب سے پہلے والدین کا کردار آ جاتا ہے کہ اس کی بچے کی اچھے سے تربیت کریں۔ کیسے کریں؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ تربیت کریں کیسے؟ وہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، ہم اسے کیا گائیڈ کر سکتے ہیں، کیا رہنمائی دے سکتے ہیں، کیا بتا سکتے ہیں؟ بیسیکلی میں نے پچھلی بار بھی عرض کیا تھا، اور پھر اسی پہ زور ہے کہ تربیت کی نہیں جاتی، تربیت دی نہیں جاتی، تربیت لی جاتی ہے، تربیت ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ آپ کے رویے سے۔ میاں بیوی کا آپس کا رویہ بچے کی تربیت کی سمت متعین کرتا ہے۔ میاں کی اپنے بیوی کے ساتھ گفتگو، میاں کی اپنے بیوی کے ساتھ رویہ، پیار محبت چاشنی والا رویہ، اخلاقیات والا رویہ، تمیز والا رویہ، وہ بچے کی تربیت آٹومیٹکلی اس زاویے پہ کر رہا ہے۔ گویا کہ جس طرح گھر کا ماحول ہوگا ایسے ہی بچے کے اوپر اثر بھی ہوگا۔ بالکل ایسا ہی، آپ یہ کہیں کہ میں اگر جھوٹ بولتا ہوں تو بچہ جھوٹ نہ بولے، بالکل ٹھیک ہے۔ میں اگر نشہ کرتا ہوں تو بچہ نشہ نہ کرے، ایسے ہو ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں، میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے نا، اور ہم بچے کو یہ کہہ کے بھجواتے ہیں کہ جاؤ، انہیں کہو کہ پاپا گھر پہ نہیں ہے، ابو گھر پہ نہیں ہے، اور بچہ یہ سن رہا ہے کہ باپ کہنے والا گھر میں موجود مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول دو۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جھوٹ کی رہنمائی کر دی، پرچار کر دیا۔ آپ بچے کے سامنے سگریٹ پیتے ہیں اور بچے کو کہتے ہیں کہ یہ بری چیز ہے، ممکن نہیں ہے نا۔ آپ اپنے گھر کا تعین، گھر کا قبلہ خود درست کریں گے تو بچے اس سمت خود بخود رواں دواں ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ لوگ ہیں جو اپنے گھر کا ماحول، اپنے آپس کے رویے کے اوپر بچے کی تربیت کا تعین کر رہے ہیں۔ تو یہ بچہ تو معصوم ہے، سانچہ جو آپ دیں گے، جو سانچہ آپ مہیا کریں گے، بچہ اس سانچے میں ڈھل جائے گا۔ تو آپ نے سانچہ دینا، یہ ماں باپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ گھر کے ماحول کو اس نہج پہ رکھیں۔ مجھے یاد آ گیا ہمارے بچپن کے دور میں وہ طارق عزیز شو جسے نیلام گھر کہتے تھے وہ چلتا تھا، تو ایک 8 یا 9 سالہ بچہ آیا اور اس نے سارے مقابلے جیت کے کار والا مقابلہ جیت لیا۔ اچھا، تعجب ہوا اسے جب وہ فائنل مقابلہ جیتا۔ اس کے سامنے بڑے پڑھے لکھے، بڑی عمر کے افراد، پروفیسر اور کالج کے اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اور قابل لوگ تھے، اور وہ چھوٹا بچہ جو 4 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا اس نے مقابلہ جیت لیا۔ طارق عزیز شو نے جب اسے انعام سیرمنی کرنی تھی، انعام دینا تھا، چابی دینی تھی، تو اس کے والدین کو بھی بلایا ہوا تھا کہ میں نہیں سمجھ پایا کہ اتنا بچہ ہسٹری کے بارے میں، ریلیجنز کے بارے میں، مطلب ادیان عالم کے بارے میں، سائنس فکشنز کے بارے میں، کائنات کے بارے میں مختلف سوالات ہوتے ہیں، تو یہ مجھے جواب ٹھک کر کے دیتا تھا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ماں اور باپ نے بڑا پیارا جواب دیا۔ دونوں نا کسی یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، ماں بھی اور باپ بھی۔ وہ کہتے تھے کہ ہم گھر میں فضول گفتگو کرتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا، ہم میاں بیوی آپس میں جب بھی بات کرتے ہیں، تحقیقی بات کرتے ہیں، سائنس کی بات کرتے ہیں، سائنس فکشنز کی بات کرتے ہیں، بایولوجی کی، فزکس کی، میتھ کی، یعنی ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ آج کھانے میں کیا پکانا ہے۔
ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آج کھانے میں نمک زیادہ ہے کہ کم ہے. آج ہم نے کبھی نہیں تعین کیا کہ ہم نے تو روایتی باتیں ہوتی ہیں روزانہ گھر کی چھوٹی باتیں ہم نے جب بھی بات کی ہم نے بیوی کو پتا یہ آپ کو پتا چلا یہ نئی تحقیق آئی ہے یہ نئی ریسرچ ہے یہ جو بھی نئی انفارمیشن ہم ڈیلی سیکھتے تھے ایک دوسرے کا شیئر کرتے تھے اور اس پہ ڈیبیٹ کرتے تھے. اور ہمارا بچہ شروع سے اس ماحول میں پڑا بڑا لہٰذا یہ آٹومیٹکلی بلڈ ہوتا گیا اور آج اس سٹیج پہ پہنچا ہے. تو یہ والدین ہیں جو آپ کا سوال ہے تو یہ والدین ہیں جو اس کا قبلہ درست کرتے ہیں یا تعین کرتے ہیں. اور ہم نے یہ ذہن سے بات نکال دینی ہے کہ ہم نے اس کی تربیت کرنی ہے ہم نے اس کو سکھانا ہے. نہیں تربیت آٹو پہ ہوتی ہے آٹومیٹکلی ہوتی ہے. آپ نے اپنے آپ کو اس نہج پہ لے آنا ہے کہ اس کی تربیت صحیح ہو جائے وہ صحیح سیکھ جائے اس کا قبلہ درست ہو جائے. اب آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے. بڑی خوبصورت آپ نے گفتگو کی. دیکھیں اگر ہم گھر کے اندر جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں نا بچے کے اوپر وہی اثر ہوتا ہے. اور پھر ہوتا کہ اکثر دیکھنے میں آیا کہ گھر میں کوئی مہمان آئے یا ہم کہیں پہ جائیں تو پھر چونکہ بچے کے اوپر وہی اثر ہوتا ہے تو بچہ وہاں پہ بعض اوقات ایسے گفتگو کرتا ہے کہ بندے کو شرم آ جاتی ہے. تو لہٰذا یعنی ادب کے دائرے میں گھر میں بھی جب ہم رہتے ہیں تو ادب کے دائرے میں رہ کر ہمیں گفتگو کرنی چاہیے اور گھر کا ماحول جو ہے ادب کے دائرے میں رکھنا چاہیے. 100% آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں ایسا ہی ہے جی. اور دوسرا ہمارے یہاں نا ایک کامن کنسیپٹ ہے کہ دیکھیں ہر انسان اہم ترین چیز انسان کی عزت ہوتی ہے. ٹھیک ہے اگر آپ کسی کو انکار بھی کر دیں نا لیکن رسپیکٹ کے ساتھ تو قابل قبول ہے. اگر کسی کا کام کر بھی دیں لیکن بے عزتی اور تذلیل کے ساتھ تو وہ ناقابل قبول ہے. اب بچوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے یہ بچے ہیں چھوٹے ہیں نہیں یہی تو بچے ہیں انہی تو بڑا بن کے معاشرے کا اہم فرد بننا ہے. تو اس کے ساتھ والدین کا رسپیکٹ والا ایلیمنٹ بڑا ضروری ہے. بچے سے غلطی ہو گئی ہے نا کوئی تو والدین اپنے غصے کا اظہار اسے مار پیٹ کے کرتے ہیں. اس سے حاصل کیا ہوتا ہے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. چھوٹا معصوم بچہ ہے ٹیبل پہ گلاس پڑا تھا اس کا ہاتھ لگا گلاس زرل سے ٹوٹ گیا اسے جا کے ڈانٹا تم نے کیوں توڑا اس کو مطلب غصے سے مارا یا دیکھا یا جو بھی کیا تو اس کے نیگیٹو امپیکٹ اس کے چہرے پہ پڑے. یہی چیز اگر پیار سے اسے جا کے کہا جائے اوہو یہ نیچے گر گیا بیٹا یہ اس کی جگہ یہ ہے اس کو ہاتھ نہیں لگاتے یہ دیکھیں نا ٹوٹ گیا کتنا برا ہوا آئندہ خیال رکھیے گا اور پیار سے اور مسکراہٹ کے ساتھ تو وہ بچہ اس بات کو پازیٹیو لے گا. اچھا میں یہ آپ کی بات کر رہی ہے میں یقین جانے میں نے خود اس کو پریکٹیکل میں نے کی ہے کہ آپ اگر ڈانٹ کر کوئی بات کہتے ہیں بچے کو اثر نہیں ہوتا اور اگر آپ پیار سے اس بچے کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے یہ جو کام آپ نے کیا یہ غلط ہے تو اس کے بجائے اگر آپ ایسے کر لیتے تو وہ یقین جانے بچے کے اوپر اثر زیادہ ہوتا ہے. اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ جو بات بندہ ڈانٹ ڈپٹ کے وہ کہتا ہے نا اس کا اثر نہیں ہوتا. بالکل یہی وجہ ہے خالد بھائی اس کے اوپر بھی آپ گفتگو کریں. والد کا رویہ گھر کے اندر کس طرح کا ہونا چاہیے بچے کے ساتھ والدہ کا رویہ اور والد کا کیونکہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ والد جب گھر سے باہر سے آتا ہے گھر میں تو اس کا ایک مائنڈ سیٹ یہ بنا ہوتا ہے وہ جائے گا اور جناب وہ بچوں کے اوپر روب ڈالے گا ہوتا. لیکن اس کا میرے خیال میں ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ والد سے ایسے والدین سے بچے دور ہو جاتے ہیں چونکہ ماں کی طرف سے پیار زیادہ ملتا ہے اور والد کی طرف سے چونکہ اس طرح کا رویہ ملتا ہے تو اس وجہ سے بچوں کا جو ہے وہ رویہ تھوڑا سا وہ ماں کی طرف زیادہ ہوتا ہے. کیا فرماتے ہیں آپ اس؟ اچھا یہاں پہ نا تھوڑا سا ہمارے سوسائٹی کے حوالے سے نا ٹیکنیکل چیزیں بھی آ جاتی ہیں. والد سارا دن باہر رہتا ہے بسلسلہ روزگار معاشیات کے سلسلہ میں زیادہ وقت اس کا باہر گزرتا ہے. والدہ 24 گھنٹے بچوں کے ساتھ رہتی ہے. اب ہوتا کیا ہے یہاں پہ والد اور والدہ کو آپس میں مل بیٹھ کے یہ طے کرنا پڑے گا کہ کہاں پہ کس کی باؤنڈریز ہیں ایسے کہاں پہ کس کے اختیارات ہیں اور کہاں پہ نہیں ہیں. اس میں کوئی عزت نفس کا یا کوئی میرے سٹیٹس کم ہونے کی بات نہیں ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ میں گھر میں آیا ٹھیک ہے بلکہ میں عملی مثال دیتا ہوں. ایک دن میں گھر میں آیا یہ میں اپنی زندگی کا واقعہ سنا رہا ہوں. میرا بیٹا مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں اپنے کزن کے ساتھ کھیلنے ساتھ ہی ان کے کزن کا گھر تھا بالکل نیکسٹ ٹو ڈور میں وہاں پہ چلا جاؤں. شام کا ٹائم تھا بچہ بھی ماشاءاللہ 5-6 سال کا تھا کلاس فیلو بھی تھے تو میں نے کہا بیٹا ضرور جاؤ. اب وہ چلا گیا تو اس کی ماں نے آ کے پوچھا کہ محمد سعد کدھر ہے. میں نے کہا وہ مجھ سے پوچھ کے پرمیشن لے کے اپنے کزن کے گھر گیا ہے پوچھ کے گیا ہے. تو اس نے کہا آپ نے پرمیشن کیوں دیا؟ میں نے کہا مجھ سے پوچھا اس میں کوئی کباہت نظر نہیں آئی مجھے.
عصر کا ٹائم ہے، مناسب ٹائم ہے، اس وقت جا کے وہ کھیلتے ہیں بچے جی. انہوں نے کہا نہیں، آج کے دن ہم نے طے پایا تھا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، اپنا چھٹیاں تھیں اسکول میں، چھٹی، اپنا ہوم ورک کرنا ہے اور یہ اپنی صفائی کے حوالے سے یہ روٹین کام پورے کرنے ہیں، پھر میں شام کو تمہیں الاؤ کر لوں گی کھیلنے کے لیے. صحیح. اب اس نے وہ کام نہیں کیے، اس نے 2 بار مجھ سے پوچھا کہ میں جانا چاہتا ہوں، میں نے کہا نہیں جاؤ. اب آپ نے اسے پرمیشن دے دیا. اب رویہ یہ ہے کہ اگر میں اسے آ کے ڈانٹوں گی تو آپ کے لیے مناسب نہیں ہوگا کہ والد نے مجھے پرمیشن دیا. آج کی بات کو ہم اگنور کرتے ہیں، کل کے لیے یہ طے پایا کہ آپ اسے اس طرح پرمیشن نہیں دیں گے، مجھے آپ پرمیشن دے دیں، آپ کہیں ٹھیک ہے جی میری طرف سے پرمیشن از گرانٹیڈ، لیکن آپ اپنی ماں کو بتا کے جائیں. سارا دن میں نے ان کے ساتھ گزارنا ہے، مجھے بتائیں کہ کہاں پہ کس وقت کیا چیز امپورٹنٹ ہے. آپ ابھی آئے ہیں تو لہٰذا اس میں یہ طے کر لیتے ہیں ہم کہ اگر آپ سے بچہ اس طرح کا پرمیشن مانگتا ہے تو آپ پرمیشن، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے تو آپ پرمیشن دیں اور بچے کو میری طرف ریفر کر لیں کہ جاؤ ماں کو بتا کے چلے جاؤ. تو یقین کریں جب سے یہ ہم نے معاملات گھر کے شروع کیے ہمارے گھر کے ڈسپلن اور تربیت میں کافی نکھار آیا. اسی طرح اب دیکھیں ہم ایک لفظ سنتے ہیں کہ بچوں کو نوالا سونے کا دو لیکن تربیت کے حوالے سے شیر کی آنکھ رکھو. اب ہم نے شیر کو ایک ہارر سا ٹیرر سا جانور بنایا ہوا ہے جس نے کھا جانا ہے، چیر پھاڑ کر دینا ہے. نہیں، آپ جو گرافک چینل پہ جا کے نا ایک شیر یا شیرنی کے اپنے بچے کے ساتھ ذرا معاملات دیکھیں کس طرح کر رہے ہیں. وہ بچہ باپ کو ادھر کان سے پکڑ کے کھینچ رہا ہے اور شیر ایسے کر رہا ہے، دوسرا بچہ ادھر سے کان سے پکڑے گا، اس کے اوپر چڑھ کے بال کھینچ رہے ہوں گے، اس کو پنجے مار رہے ہوں گے، اور باپ کبھی ادھر ہو رہا ہوگا کبھی ادھر ہو رہا ہوگا، کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہوگا. اور کبھی کبھی وہ باپ کے اوپر چڑھ رہے ہوں گے تو باپ نیچے لیٹ گیا ہوگا، وہ گرانا چاہتے ہیں باپ کو تو باپ گر گیا ہوگا اور وہ باپ کے اوپر سے مار رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، اور بچوں کے ساتھ لاڈ اور پیار کی شیر اخیر کرتا ہے. ہاں کسی اور جانور کی ذرا سا بھی اشارہ پڑے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے بچوں کے لیے اور بچوں کے دفاع اور کی حفاظت کے لیے. ہمارے معاشرے میں کیا ہے، اب شیر کی آنکھ ہم نے سمجھا کہ جی نوالا تو سونے کا دینا ہے، ساری سہولیات تو دینی ہے، لیکن تربیت کے حوالے سے ہم نے ہلاکو خان بن جانا ہے، ہم نے چنگیز خان بن جانا ہے. بھائی یہ بات نہیں ہے. وہ شیر کی مثال تو ہم نے سن لی، شیر کا معاملہ تو نہیں دیکھا. شیر کا معاملہ اپنے بچوں کے ساتھ دیکھو اور وہی معاملہ اپنے بچوں کے ساتھ کرو. شیر کی آنکھ سے مراد کیا ہے؟ اس کا دفاع، اس کی حفاظت، اس کی باؤنڈری وال آپ نے ڈیفائن کرنی ہے، لیکن اندر رہ کے اس کو بھرپور پیار، بھرپور اعتماد دینا ہے. بچوں سے غلطی بھی ہو جائے گی، بچوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے ہی اس نے لرن کرنا ہے. غلطی نہیں ہوگی، اگر وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں نہیں کرے گا تو وہ بڑی غلطی کرے گا. یہ یاد رکھیں. اپنے بچوں کو میں کہتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے ٹاسک دیں، چھوٹے چھوٹے کام دیں، باہر بھجوائیں. غلطیاں ہوں گی کوئی بات نہیں، آپ بھجوائیں باہر، چیز غلط آ جائے گی کوئی بات نہیں. یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں بڑی تباہی سے بچائیں گی. اگر آپ کا بچہ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے لرن نہیں کرے گا نا، اور آپ پیمپرڈ کر کے گھر رکھو کہ بچے سے کوئی کام نہیں کروانا، کوئی ذمہ داری نہیں دینی، جب وہ پریکٹیکل لائف میں عملی طور پر باہر جائے گا نا تو اس سے بڑی غلطیاں ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ اس نے لرننگ نہیں ہوئی، اس نے لرن نہیں کیا، خود اعتمادی نہیں ہے، خود اعتمادی پیدا نہیں ہوئی. تو یہ خود اعتمادی کون پیدا کرے گا؟ یہ والد اور والدہ. اچھا ان کی باؤنڈریز کے حوالے سے دیکھیں، والدہ شفیق ہوتی ہے تو والد کیا ظالم اور ہلاکو خان بنے؟ نہیں، والدہ اکثر بچوں کو کہتی ہے ٹھہر جو تمہارے باپ آئیں تو میں بتاتی ہوں. اس کا مطلب نہیں ہے کہ باپ نے آنا ہے اور باپ نے تلوار نکال لینی ہے کہ تم نے یہ جرم کیوں کیا. باپ نے، ماں نے اگر شکایت لگانی بھی ہے تو وہ کہتا ہے کہ چلے دیکھتے ہیں، پھر بچے کو پیار سے بلا کے اسے کہنا ہے کہ دیکھیں یہ تمہاری ماں ہے، یہ تمہاری ماں ہے، اگر یہ تمہارے خلاف یہ بات کر رہی ہے تو مجھے بہت برا لگ رہا ہے کہ تمہاری ماں تمہارے خلاف یہ بات کر رہی ہے، یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا. آئندہ اپنے رویے کو اس کے ساتھ اچھا رکھیں. یہ ہے وہ آپ ماں کے حوالے سے، ماں کے کردار کے حوالے سے، ماں کے اس سارا دن کے معاملات اور ٹیک کیئر کے حوالے سے اس کی تعریف کریں تاکہ بچے کے ذہن میں ماں کا ایک خوبصورت سانچہ بنے. نہ کہ یہ کہ وہ یہ سمجھے کہ ماں نے میری شکایت لگائی اور باپ نے مجھے ڈانٹا اور ماں تو میری دشمن ہو گئی. یہ رویہ نہیں ہو. آپ ماں کو اس طرح ایکسپوز کرو کہ وہ تمہاری ویل وشر ہے، خیر خواہ ہے، تمہارا خیال رکھتی ہے، اور یہ جو بات کر رہی ہے یہ تمہاری اصلاح اور بھلائی کے لیے کر رہی ہے، لیکن پیار سے اور مسکراتے ہوئے اور عزت کے ساتھ. اس کی عزت، مقابلہ بازی نہ ہو کہ اگر ماں نے کوئی بات کہی ہے تو والد جو ہے وہ اس کے خلاف بات کرے، تو پھر اس طرح بچوں کے دل میں دیکھیں میں یہ چاہتا ہوں دادی دادا بھی ہو، خاص کر ہمارے جوائنٹ فیملی میں دادا دادی تھوڑا سا بچے کی تربیت میں نا غیر مناسب رویہ کر دیتے ہیں. کیسے؟ جب ماں ڈانٹ رہی ہے نا، ماں سے بڑھ کے کوئی خیر خواہ بچے کا نہیں، کنفرم ہے، دادی دادا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ماں ڈانٹ رہی ہے اور دادا کہتے ہیں خبردار میرے پوتے کو ہاتھ لگایا تو، جس دادی کہتی ہے خبردار تم ڈانٹ رہی ہو میرا پوتا ہے، خبردار ہاتھ لگایا تو، پیسے نہیں دیتے، یہ 50 روپے لو، یہ 100 روپے لے لو. غلط ہے. اگر ماں ڈانٹ رہی ہے، یقین مانے اگر ماں ڈانٹ رہی ہے تو باپ بھی سائڈ پہ چلا جائے.
اگر غلط بھی ڈانٹ رہی ہے، میں کہتا ہوں غلط بھی ڈانٹ رہی ہے تو اس وقت بھی کہنے کی ضرورت نہیں کہ تم غلط ڈانٹ رہی ہو، نہیں، بچے کے سامنے نہیں، ڈانٹ رہی ہے ڈانٹنے دو، باپ ڈانٹ رہا ہے ڈانٹنے دو اسے، ڈانٹ کے معاملہ ختم ہو جائے. بیوی کو آپ علیحدہ بلاؤ، اسے کہو کہ دیکھیے آپ اس طرح ڈانٹ رہی ہو، یہ تو بہت غلط ہے، دیکھیے رویہ غلط ہے، ٹھیک ہے اسے غلطی ہوئی، آپ کو غصہ آ گیا، لیکن اس غصے کا اظہار جس طرح آپ نے کیا، یا میاں کو بیوی کہے کہ آپ نے کیا، آپس میں بیٹھ کے لڑ جھگڑ لیں، بچے کے سامنے نہیں. بچے کو آپ کے والدین ایک ڈائریکشن پہ نظر آئیں، اگر والدین دو ڈائریکشن پہ ہیں نا تو بچے کی تربیت میں بگاڑ آئے گا ہی آئے گا. والدین کا، میاں اور بیوی کا ایک سمت کھڑے ہونا بہت ضروری ہے عملی طور پر. بچے کو پتا ہو کہ میرے ماں اور باپ آپس میں ایک جگہ پر کھڑے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ماں کو کچھ اور سنا دینا اور باپ کو کچھ اور ماں اور باپ تو دن میں ملتے ہی نہیں ہیں، سامنے تو آتے ہی نہیں ہیں، تو وہ باپ کو کوئی اور کہانی کروائے گا، ماں کو کچھ اور کہانی کروائے گا، اور وہ آپس میں بات ہی نہیں کرتے تو بچہ تو بگڑے گا. تو بچے کی تربیت میں یہ ماں باپ ہیں، بچے سے زیادہ ماں باپ کی تربیت کی ضرورت ہے. میں وہی پچھلی بار بھی عرض کیا تھا کہ کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ موجود نہیں ہے. اب بچہ ہے، بچہ پیدا ہوا ہے تو والدین کی کیا ذمہ داری ہے، بچہ پیدا ہوا ہے تو اپنے رویے کے حوالے سے اس کی کس طرح تربیت کرنی ہے، اس کی ڈائریکشن کس طرح بنانی ہے، بچے سے زیادہ والدین کی تربیت کی ضرورت ہے. بچہ آٹومیٹکلی تربیت حاصل کر لے گا اگر والدین تربیت یافتہ اور سلجھے ہوئے ہو جائیں تو.